بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا تم تو حیوان تھے، میں نے تمہیں انسان بنایا۔ اے تم کافر تھے، میں نے تمہیں مسلمان بنایا۔ اور تم جہنم میں گر رہے تھے، میں نے تمہیں پکڑ کر جنت کا وارث بنا دیا۔ اور سردیوں کی لمبی راتیں میں مصلی پہ رویا، تڑپا ساری رات، یہاں تک کہ میرے قدم سوج گئے، میرے قدموں سے خون نکلتا رہا۔ فرمایا میرے امتی تو سوتا رہا، محمد روتا رہا، تو دنیا کے مزے لیتا رہا، محمد تڑپتا رہا، سجدوں پہ سجدے، گریا پہ گریا۔ لیکن جب وہ وقت آیا، رات کا وہ پہر جو پہلے آسمان پر اترتا ہے، جب اللہ آواز دیتا ہے، اور میرے بندے بول کیا بولتا ہے، اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ فرمایا جب وہ وقت آیا، پوری رات قیام میں نے کیے، پوری رات رکوع میں نے کیے، پوری رات سجدے میں نے کیے، پوری رات رویا میں، پوری رات تڑپا میں۔ ہائے اللہ کی طرف سے جب کچھ مانگنے کی باری آئی، میں نے اپنی بات ہی نہیں کی، میں نے اپنا ذکر ہی نہیں چھیڑا، اپنے خدا سے کچھ مانگتا رہا ہوں تو تیری بخشش کے لیے دعا ہی مانگتا رہا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار سبحان اللہ تو بول دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے، روتے ہوئے آئے۔ میرے کریم نبی نے جب اپنے صحابی کی طرف دیکھا تو صحابی کی آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھیں، اور صحابی کا دل کٹا جا رہا تھا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ چپ کر جا، تیرا رونا ہم سے برداشت نہیں کیا جا رہا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رو رو کے تیرا دل کٹا جا رہا ہے، بس کر، رونا بند کر دے، وجہ بتا، تیرا رونا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ابو ہریرہ رو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں اللہ میری ماں کو ہدایت بخشے، میری ماں آپ کو گالیاں دیتی رہتی ہیں، میری ماں آپ کی گستاخی کرتی رہتی ہے، آپ دعا کریں نا اللہ میری ماں کو ہدایت بخشے۔ صحابی کہہ رہے ہیں اپنی ماں کی شکایت لے کے آئے ہیں میرے کریم نبی کی بارگاہ میں۔ اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں اللہ میری ماں کو ہدایت بخشے۔ میں قربان جاؤں، میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالی میرے امتی کا رونا مجھ سے برداشت نہیں کیا جا رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو اس کی ماں کو ہدایت دے دینا، تو اس کی ماں کو ہدایت دے دینا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، گھر کی طرف بھاگتے جا رہے۔ صحابہ نے دیکھا، کہنے لگے دیکھو جی صحابی کے کام دیکھو، ابو ہریرہ کے کام دیکھو، نبی ادھر دعا کر رہے ہیں، صحابی کا حق تھا نبی کے ساتھ بیٹھ کے آمین کی آواز لگاتا۔ جیسے ہی نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تو صحابی وہ دوڑتا نظر آ رہا ہے۔ میں قربان جاؤں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، دستک دی تو ماں اس وقت غسل کر رہی تھی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو ماں کے منہ سے آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ صحابی رسول نے کہا اماں تو کلمہ پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کی ماں رو پڑی، رو کر کہنے لگی، تڑپ کر کہنے لگی بیٹے چپ کر جا، ابھی تو لمحے پہلے تیرا نبی میرے گھر میں آیا ہے، آ کر کہتا ہے ابو ہریرہ کی ماں کل قیامت والے دن بیٹا جنت میں جائے ماں جہنم میں جائے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بیٹا جنت میں جائے اور ماں جہنم میں جائے۔
ابو ہریرہ تیرا نبی صرف مجھے کلمہ بھی پڑھا کے نہیں گیا، جنت میں ایک گھر بھی دے کے گیا ہے۔ تیرا نبی صرف مجھے کلمہ بھی پڑھا کے نہیں گیا، جنت میں ایک گھر بھی دے کے گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں واپس میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے نبی دعا ختم فرما رہے تھے، اس وقت دعا ختم فرما رہے۔ ابو ہریرہ جیسے ہی میرے نبی کے ساتھ آ کے بیٹھے، قدم چومنے لگے، دوسرے صحابی بول پڑے، ابو ہریرہ ایک بات تو بتا، اپنی ماں کی ہدایت کے لیے دعا منگوانے کے لیے آیا تھا، جب نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ تیرا حق تھا، نبی کے ساتھ بیٹھتا، کریم نبی کے ساتھ بیٹھتا، آمین کی آوازیں لگاتا، نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، وجہ کیا ہے؟ آگے ابو ہریرہ کی وجہ سنے، ابو ہریرہ کا جواب سنے، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، انشاءاللہ پورا سال نشہ طاری رہے گا۔ یہاں تک سمجھ آئی ہے نا؟ جب صحابیوں نے پوچھا ابو ہریرہ وجہ تو بتا، نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تو نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابو ہریرہ تڑپ اٹھے، ابو ہریرہ رو کر کہنے لگے، صحابیوں نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، میں نے گھر کی طرف دوڑ اس لیے لگا دی، آج میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ابو ہریرہ گھر میں پہلے پہنچتا ہے یا نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے گھر میں۔ آج میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ابو ہریرہ اپنے گھر میں پہلے پہنچتا ہے یا نبی کی دعا گھر میں پہلے پہنچتی ہے۔ صحابیو، ابو ہریرہ گھر میں بعد میں پہنچا، نبی کی دعا پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، اس وقت میری ماں کلمے کی آوازیں لگا رہی۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا، وہ ایک یہودی ماں کا بچہ تھا نا، وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی، اس کی ماں کا لباس پھٹ گیا تھا، امیری کا جنازہ نکل گیا تھا، غربت عروج پر تھی، ماں کا ایک لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا۔ ماں یہودی ہے، یہودی ماں کا بچہ ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میری ماں کا جسم جگہ جگہ سے جھلک رہا ہے، ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، تو وہ گیا اپنے چچا کے پاس لباس لینے کے لیے، جا کر کہنے لگا، چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر ہے، ماں کے پاس ایک لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک آدھا لباس پرانا پڑا ہو تو وہ مجھے دے دیں، میں جا کے اپنی ماں کا جسم ڈھانپ سکوں۔ چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس ہی آ رہا تھا، تو راستے میں سے کوئی شخص مل گیا، اس شخص نے کہا، بچے کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے کہا، چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، ایک لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، گیا تھا اپنے چاچو جی کے پاس ماں کے لیے لباس لینے کی۔ اللہ اکبر، چاچو جی نے مجھے مارا ہے، مجھے دھتکارا ہے، اس نے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا ہے، بس روتا ہوا واپس آ رہا ہوں۔ میں قربان جاؤں، اس شخص نے جب اس بچے کی داستان سنی، اس بچے کی کہانی سنی، اس شخص نے کہا، بچے رو مت، میں تمہیں آج ایسا راستہ بتاتا ہوں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ میرے پاس ایک ایسا در ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے، جہاں اپنا تو جہاں رہ گیا تو غیر بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ اس یہودی ماں کے بچے نے کہا، اچھا جلدی بتاؤ وہ کون سا در ہے؟ اس شخص نے کہا، بیٹا چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، سنا ہے اس کے بوہے پہ اگر دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، تو بھی اسی کے بوہے پہ چلا جا۔ یہ بچہ گیا اپنی ماں کے پاس، جا کر اس نے چاچو جی کی داستان سنائی، کہا، امی جی
चाचू जी के घर में गया था लिबास लेने के लिए। उसने जो रवैया इख्तियार किया है वो मुझे पता है। उसने मुझे मारा है, मुझे धिक्कारा है। वापस आ ही रहा था, रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उसने कहा बेटा चला जा सहने हरम में, वहां मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा हुआ है, सुना है उसके बूहे पे अगर दुश्मन भी चला जाए खाली हाथ वापस नहीं जाता। मां ने कहा बेटा उसके बूहे पे हरगिज़ ना जाना, वो मुसलमानों का नबी है, उसका नाम मोहम्मद है, और मैंने ये भी सुना है जो उसको मिलता है उसी का ही हो जाता है। जो उसको मिलता है उसका धर्म छीन लेता है, उसका मजहब छीन लेता है, उसके पास ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि आबाओ अजदाद वाला ये जो धर्म हमारे पास है ये लूटा भी ना जाए। उस बच्चे ने कहा अम्मी जी जाता हूं, लिबास देगा तो दे देगा, वरना उसको पहले बता दूंगा कि तेरे कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा। समझ आ रही है ना मेरी बात? मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। ये बच्चा दौड़ता हुआ सहने हरम में गया। अल्लाह अकबर। मेरे करीम नबी ने जब बच्चे की तरफ देखा तो मेरे करीम नबी मुस्कुरा पड़े, मेरे करीम नबी मुस्कुरा पड़े। अल्लाह अकबर। बच्चे ने जब मेरे करीम नबी को देखा तो उंगली खड़ी करके कहता है चाचू जी चादर लेने आया हूं, देनी है तो दे दे, तेरा कलीमा नहीं पढ़ूंगा। मेरी मां बेलिबास बैठी है, एक लिबास था वो भी फट गया है, लिबास लेने आया हूं। अल्लाह अकबर। चादर लेने आया हूं जिस्म को ढांपने के लिए, देनी है तो दे दे, तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा, पहले बता रहा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के उम्मतियों, मेरे करीम ने जब उस बच्चे की दास्तान सुनी, मेरे करीम नबी ने अपनी रहमत वाली चादर बच्चे के हाथ में दे दी और कहा बच्चे जा, तेरी माँ का जो जिस्म है जगह जगह से झलक रहा है, तू जा जल्दी से अपनी माँ का जिस्म ढांप के आ। मेरे करीम नबी ने अपनी रहमत वाली चादर उस बच्चे के हाथ में दे दी। बच्चा खुशी खुशी दौड़ता हुआ गया, माँ के ऊपर रहमत वाली चादर ऐसे ऊपर उड़ा दी। जब रहमत वाली चादर माँ के ऊपर गई तो माँ की दिल की दुनिया बदल गई। माँ ने कहा बच्चे वो कहीं अपना मजहब तो नहीं दे के आ गया, और अपना धर्म तो नहीं दे के आ गया। बच्चे ने कहा नहीं माँ, धर्म भी बचा के आ गया हूँ, चादर भी लेके आ गया हूँ। माँ रो कर कहने लगी ओ बेटे वो भी सच्चा है, उसका खुदा भी सच्चा है, उसका दीन मानना चाहिए। और जो नबी गैरों का इतना ख्याल रखता है वो नबी अपनों का कितना ख्याल रखता होगा। वो नबी सच्चा है, उसका दीन भी सच्चा है, उसका मजहब भी सच्चा है। जो नबी गैरों का इतना ख्याल रखता है वो नबी अपनों का कितना ख्याल रखता होगा। हाय डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान न करे मुकाबिला चेहरा, उन्हों आशिका असली चोर डिठा। वो कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैदा रात दने एहो शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका छोड़ी, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। जो नबी गैरों का इतना